بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلی زندگی، مکی زندگی جسے کہتے ہیں، یا اسلام سے پہلے زندگی یا اسلام سے پہلے عرب کی حالات ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو مکہ میں گزری ہوئی ہے لیکن نبوت کے بعد، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی، پھر اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور آتا ہے۔ تو خلفائے راشدین کے دور میں 11 ہجری سے لے کر 13 ہجری تک 11 ہجری سے لے کر 13 ہجری تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، خلفائے راشدین میں پہلے خلیفہ۔ پھر 13 ہجری سے لے کر 24 تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، یعنی 10 سال یا 11 سال یا 10.5 سال انہوں نے دور خلافت گزارے ہیں۔ پھر اس کا دورانیہ، پھر ان دونوں کا انتظامی سلطنت کہ بادشاہت، یہ نظام حکمرانی جو ہے کس طرح چلانی چاہیے، کن کن چیزوں کا ہونا چاہیے، کن کن چیزوں کا اصلاح ہونا چاہیے، تو یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب آتے ہیں اسلام کے تیسرے خلیفہ، خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی ایک جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی کیا کریں گے؟ تعارف کہ کون تھا، کس قبیلے سے تعلق تھا، اور اسلام کا لانا اس کا کیسے ہوا، اور اسلام کے بعد اس نے کہاں کہاں پہ وقت گزارا ہے اور کس طرح وقت گزارا ہے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو امیہ کے خاندان سے تھا، بنو امیہ کے خاندان سے تھا۔ 34 سال کی عمر میں، 34 ایئرز میں انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا ہے، 34 ایئرز میں۔ اچھا، 34 ایئرز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ تعاون اور مددگار بھی تھے، اور صرف مکہ میں مقیم جو مسلمان تھے، مسلمانوں میں صرف ایک ہی بندہ جو پہلے تھا تو وہ حضرت عثمان ابن عفان تھا، جس کو لکھنا پڑھنا تھوڑا سا آتا تھا۔ تعارف میں سب سے پہلے اس کا کیا کریں گے؟ بنو امیہ سے تعلق ہے، صحیح، بنو امیہ خاندان سے، اموی خاندان جسے کہتے ہیں، اموی خلافت اس کے گزری ہوئی ہے، اور 34 ایئرز میں انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا ہے، اسلام، صحیح۔ پھر اس کے بعد لکھنے پڑھنے والا، لکھنے پڑھنے والوں میں سے سب سے پہلے مسلمانوں میں سے یہی ایک بندہ تھا جو تھوڑا سا لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور مسلمانوں میں سے تھوڑا سا مالدار بھی تھا، مالدار، تھوڑا سا مال اور دولت بھی تھا۔ پھر بعد میں تو بہت زیادہ آیا، لیکن سب سے پہلے مالدار لوگوں میں سے، کیونکہ مسلمان جب پہلے اسلام کا طلوع ہوا تو اسلام کے دور میں بہت کم لوگ ایسے تھے جو مالداری کا تاج ان کے سر پہ تھا، سوائے کچھ صحابہ کے، جن میں سے ایک کا نام حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تعارف میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ اس کے نام کے ساتھ ذی النورین بھی آتا ہے، عثمان ذی النورین، ذو النورین۔ ذو النورین کا کیا مقصد ہے، یا ذو النورین کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں، سب سے پہلے رقیہ، پھر اس کے بعد کلثوم، رقیہ اور کلثوم۔ پہلے رقیہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شادی کی تھی، پھر کلثوم کے ساتھ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی تھی۔ اب ذی النورین کا مقصد کیا ہے؟ 2 نور والا، ایک نور کا نام ہے رقیہ اور دوسری نور کا نام ہے ام کلثوم۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ہیں،
اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. ایک کا نام ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کا نام ہے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسری کا نام ہے رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ ان کے نیمز ہیں. پھر ان میں سے 2 کا نام 2 جو ہیں پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں نکاح وغیرہ میں آ چکے ہیں. تو ذوالنورین اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کی نکاح میں آ چکی تھی، یعنی 2 نور اس کے پاس آ چکے تھے، اس لیے ان کو کہتے ہیں ذوالنورین. تو یہ ذوالنورین 2 نور والا، یہ تعارف میں یہ بھی آتا ہے. پھر اس کے بعد غزوہ بدر میں یہ صحابی شامل نہیں ہوئے تھے. غزوہ بدر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہیں ہوئے تھے. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیمار تھی، اور بیماری کی وجہ سے اس طرح بیمار تھی کہ وہ حالت مرض الوفات میں تھی، ایسی حالت جس کا بیماری ایسی شدت تک پہنچے جو موت تک پہنچ جا سکے. تو وہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے پھر کیا ہے، وہ اس حالت میں پھر وہ ہو گئی، بیمار تھی. اور اب بدر کے بعد جب لوگ واپس آتے تھے تو رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفین اور تدفین کا سلسلہ جاری تھا، اور لوگ اس پر جو ہے مٹی جو ہے انبار کر رہے تھے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی طرف آ گئے. تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف. پھر اس کے بعد آتے ہیں اسی طرح صلح حدیبیہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بھی گزرے ہوئے ہیں. اسی طرح ہجرت حبشہ میں 2 دفعہ ہجرت حبشہ ہوئی ہے، تو ہجرت حبشہ میں بھی یہ دونوں دفعہ گئے ہو چکے ہیں، مطلب ان کے ساتھ وائف بھی تھی. تو یہ تو اس کا بیک گراؤنڈ ہے. پھر اس کے بعد ہے انتخاب کہ اس کا انتخاب کس طرح ہوا. تیسرے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں تیسرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا گیا ہے. اب یہ انتخاب کس طرح تھا؟ جب ابو لؤلؤ فیروز نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا تو اس حملے کی شدت بہت سخت تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محسوس کیا کہ مجھے اب دوبارہ فاقہ نہیں ملنے والا، صحت نہیں ملنے والی، اور شہادت کا مقام ملنے والا ہے، تو انہوں نے 6 معتبر صحابہ کو بلایا. کتنے؟ 6 معتبر صحابہ کو بلایا، جس میں ایک کا نام ہے عبد الرحمن ابن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت سعد ابن ابی وقاص. یہ 6 صحابہ کا نام شامل ہیں ان کمیٹی میں، جو کمیٹی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ گئی، اور اگلے خلیفہ کا انتخاب ہونا تھا. اس میں سب سے پہلے تو بات یہ بھی دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا نام ہمیشہ خلافت میں آتا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی ان کو خلیفہ منتخب کیا گیا تھا. لیکن عبد الرحمن ابن عوف جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ پارلیمنٹ میں اپنے گھر میں یہ مشترکہ اجلاس بلایا، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے دستبرداری کا اعلان کیا کہ مجھے خلیفہ نہیں بننا. تو اس میں آٹومیٹیکلی یہ بات سامنے آ گئی کہ کون کون ایسے صحابہ ہوں گے پھر ان کو خلافت میں شامل کیا جائے. تو جب اس نے دستبرداری کا اعلان کیا تو اب 2 بندوں کا نام سامنے آ گیا، ایک حضرت علی ہے اور دوسرا حضرت عثمان ہے. تو حضرت عثمان کے طرف جو ہے بہت سارے لوگوں کا رائے یہ تھا، جن 6 صحابہ کو اکٹھا کیا گیا تھا اس میں سے زیادہ تر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی طرف میں تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اعلان کیا کہ ہاں، جب اتنے زیادہ معتبر صحابہ کا رائے یہ ہے کہ وہ حضرت عثمان کو منتخب کرنا چاہتے ہیں، تو ہم بھی
مطلب ہم بھی بیعت کا اعلان کرتے ہیں، بیعت کا اعلان کرتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت سب صحابہ جو وہاں پہ موجود تھے ان سب نے بیعت کا اعلان کر دیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب بنا دیا گیا۔ اس کی خلافت کے بارے میں سب نے پھر دوبارہ وہ کر دیا۔ اب یہاں بات آ گئی انتخاب پر۔ اب اس کے بعد آتے ہیں خلافت۔ اس نے پھر کتنی سال خلافت کی ہے، خلافت دور حکومت کتنی کی ہے؟ تو خلافت کے بارے میں اگر غور سے دیکھا جائے تو میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ 11 ہجری سے لے کر 13 ہجری تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت گزاری ہے، اور پھر 13 سے لے کر 24 ہجری تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، پھر 24 ہجری سے لے کر 35 ہجری تک یعنی 10 ایئرز یا 11 ایئرز جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور خلافت گزاری ہے۔ اکثر صحابہ نے تاریخ میں لکھا ہے کہ 12 ایئرز یا 12 سال جو ہے حضرت عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور خلافت گزاری ہے۔ تو سن 24 ہجری سے 35 ہجری تک یہ کنفرم ہے، 35 ہجری تک۔ اب 34 ہجری جاری تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی، اور 35 ہجری تک ان کو یہ خلافت کا سلسلہ جاری رہا۔ اب 12 سال، 12.5 یا 11 ایئرز یا 11.5 جو ہیں وہ دور خلافت ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کے فتوحات شامل ہیں۔ فتوحات کن کن علاقوں کو فتح کیا ہے، کن کن جگہوں کو فتح کیا ہے؟ تو سب سے پہلے آتے ہیں اس میں سکندریہ پر انہوں نے دوبارہ قبضہ کر دیا۔ سکندریہ، اصل میں سکندریہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی قبضہ ہو چکا تھا، لیکن وہ قبضہ مطلب کمپلیٹ نہیں تھا۔ قبضہ تو ہو چکا تھا لیکن کمپلیٹ نہیں تھا۔ تو اب دوبارہ حملے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر کو بھیجا، اور اس لشکر نے دوبارہ سکندریہ پر ایسا حملہ کر دیا کہ وہ سلطنت یہ خلافت راشدہ میں جو ہے شامل کر دیا گیا۔ رومیوں کی تعداد تھی، رومیوں کی تعداد تھی یا رومیوں کی کافی تعداد جو ہے یہاں پہ پہنچ چکی تھی۔ یہ سکندریہ میں رومی رہا کرتے تھے، اور رومیوں کے خلاف مسلمانوں نے پھر تحریک چلائی ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے تو وہ رومیوں نے دوبارہ سکندریہ کو اپنا ہی نظام جو ہے روم یعنی عیسائیوں کی یہ مذہب پہ پھر دوبارہ جو ہے ان کو قائم کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف دوبارہ حملے کی دوبارہ حملہ کیا ہے، اور پھر اس کو دوبارہ وہاں سے حاصل کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے طرابلس پر قبضہ۔ طرابلس پر قبضہ ہے۔ طرابلس جو ہے اصل میں وہاں پہ عبداللہ بن ابی سرح کو حضرت عمر بن العاص کی جگہ مصر کا گورنر مقرر کیا تھا۔ یہ ایک بہادر اور جنگجو جرنیل تھا۔ اس کی مدد کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو روانہ کیا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے وہاں پہ ایک ایسا اچانک حملہ کر دیا کہ وہاں جتنے بھی مطلب کفار رہتے تھے تو ان سب نے اپنے ہتھیار ڈال دیے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو یہ کامیابی ملی۔ اور اسی طرح جرجیل، وہاں بھی جرنیل تھا جرجیل جو ہے اس جرنیل نے ہر ماہ 25,000 درہم جو ہے سالانہ یا ہر ماہ جو ہے جزیہ ٹیکس ادا کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ پھر اس کے بعد ہے جزیرہ قبرص۔ جزیرہ قبرص جو ہے
رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کی طرف پہلے سے فتوحات کا دائرہ جاری تھا، لیکن یہ ایک جزیرہ تھا اور یہ ایک ایسا علاقہ تھا جس کو آئلینڈ کہتے ہیں اور بالکل سمندروں کے بیچ میں تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحری لڑائی کے بہت سخت مخالف تھے. وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی کم ہے اور ہمارے ہاں مطلب طاقت کمزور ہے، اس لیے ہم نے نہیں جانا. تو بحیرہ جزیرہ قبرص پر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تو نہیں ہوئی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو اور شام کا گورنر مقرر کیا ہے. تو شام کے ساتھ یہ جزیرہ ہے اور شام کے اس گورنری یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک خط بھیجا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہ اگر آپ مجھے اجازت دے دیتے ہیں تو میں اس جزیرے کی طرف جا کر وہاں سے کیا کر لوں گا، وہاں سے لوگوں کو مطلب اپنی دباؤ میں لا کر وہاں علاقہ جو ہے پورا فتح کر لوں گا، کامیابی حاصل کر لوں گا. تو جزیرہ قبرص پر بھی جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں یہ فتوحات کا سلسلہ وہاں بھی جاری رہا. پھر ایران میں بھی بغاوتیں ہوئی، اس کے بعد ایران میں بغاوتیں ہوئی اور فارس پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. فارس ایران پر بھی مطلب ایران میں بھی بغاوت شروع ہو گئی. دراصل ایران جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایران اور شام اور روس یہ علاقے فتح ہو چکے تھے، لیکن ایران میں دوبارہ جو ہے وہاں پہ کیا ہو گئی، دوبارہ بغاوتوں کا سلسلہ شروع ہوا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کو بھی کیا کر دیا ہے، ان کو بھی مطلب دبایا گیا تھا اور یہ علاقہ جو ہے سب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں فارس کا علاقہ بھی دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو مشرقی صوبوں میں بھی بغاوتیں شروع ہو گئی تھی، مشرقی صوبوں میں بھی بغاوتوں کا سلسلہ جاری تھا. یہاں پہ ہم دیکھیں گے بغاوتیں. تو اب بغاوتوں کا سلسلہ سب سے پہلے تو ایران میں ہوا، اور ایران کے مطلب اس ایران کی بغاوت کے ساتھ ہی فارس جو ہے وہ کیا ہوا، مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. ایران کے علاقے میں بغاوت ہوئی تو مسلمانوں کا کافی تعداد ایران کی طرف بھیجا گیا اور وہاں پہ فارس کا جو علاقہ ہے ان کو دوبارہ فتح کر لیا. اب مشرقی صوبوں میں بھی بغاوتوں کا سلسلہ شروع ہوا. مشرقی صوبوں میں آذربائیجان ہے، آرمینیا ہے. آذربائیجان اور آرمینیا کے علاقے جو ہیں وہ دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گئے. کس وجہ سے کہ ان لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخصت ہونے کی اطلاع سنی تو ان لوگوں نے اپنے چھوٹے سے ریاست دوبارہ قائم کیے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگجو جرنیل اس کے ساتھ تھا جس کا نام ہے امیر معاویہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مطلب اس کی سربراہی میں، اس کی سپہ سالاری میں ان علاقوں کو بھی فتح کر دیا ہے. تو یہ بغاوتوں کا سلسلہ جہاں بھی سٹارٹ ہوتا تھا تو اس کی طرف مسلمانوں کا ایک کافی لشکر بھجوایا کرتے تھے اور اس کا سلسلہ جاری تھا حتیٰ کہ فتوحات حاصل ہو جاتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی بھی گزرے ہوئے ہیں جن کو جامع القرآن کا نام دیا جاتا ہے. جامع القرآن. اب جامع القرآن کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو جو آج کل جو مصحفی شکل، کتابی شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ دراصل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں ہوئی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معتبر صحابہ کو جمع کیا ہے اور کاتبین وحی کو بھی جمع کر دیا اور ان کو بتا دیا کہ ان سب کو بتا دیا کہ آپ جس کے پاس کون سا نسخہ ہو، کون سی قرات ہو تو وہ سب کو اکٹھا کرے اور ایک کتابی شکل اس سے بنائے. تو سب سے پہلے جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک نسخہ
ساتھ ان کے مشورے کے ساتھ سب کو ریجیکٹ کیا سوائے قریشی نسخہ کے۔ اب جو ہمارے پاس قرآن مجید جس کتابی شکل میں ہے اس کا نسخہ یا وہ کون سی لینگویج ہے، تو وہ قریش کا لینگویج تھا، قریش کی لغت تھی۔ تو قریشی لغت کو چھوڑ کر باقی سب کو جو ہے وہ ترک کر دیا۔ اب قریش کا لہجہ جو ہے وہ آج کل پوری دنیا پر جاری ہے، اور اس کا صلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جائے گا۔ قرآن مجید میں بھی اس نے بڑی ہمت دکھائی ہے، بڑی حوصلہ افزائی دکھائی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر اسی طرح ان لوگوں نے جو کہ زندیق تھے یا اسی طرح اسلام سے خارج تھے، خوارج جسے کہتے ہیں، تو خوارجوں نے پھر محاصرہ کر کے 40 دن محاصرہ کیا تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرما رہے تھے کہ اس کو پھر شہید کر دیا گیا ہے خارجیوں نے۔ تو پھر خارجیوں کے خلاف پھر تحریک چلائی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پھر ہم پڑھیں گے کہ ان کو شہید کرنے کا کیا کیا منصوبے بنائے جا رہے تھے، پھر اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کون کون سی ترتیب بنا دی گئی ہیں۔ پھر اچھا، تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھوڑا سا مختصر سا خلاصہ تھا۔ انشاءاللہ اگلے کلاس میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ فی الحال اللہ حافظ۔